تھے. آپ داخلی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں یوسف زئی صاحب. ابھی آپ اجلاس سے ہو کے آئے ہیں, وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایکٹیو ہونا اور اس سے پہلے پٹیشن کے اندر جو ہے وہ کے جو معاملات ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اور کیا رد عمل دے سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تو ایک ہی ایشو ہے کہ وہ رول آف لا اس ملک میں نہیں ہے. جنگل کا قانون بنا ہوا ہے, نہ کوئی عدالت کے فیصلے مانتا ہے, نہ کوئی اہمیت دیتا ہے. تو جب عدالتی فیصلے جوتے کے نوک پہ رکھتے جاتے ہیں نا, تو پھر تو کچھ بچتا نہیں ہے نا. پھر تو جو طاقتور ہوگا وہ اپنی ان حالات میں پھر ساری جماعتوں پہ, جتنی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں, ان سب کا فرض بنتا ہے. اور اسی لیے آج جو اکٹھی ہوئی ہیں ساری جماعتیں مل کر, مولانا صاحب ہیں, چکزئی صاحب ہیں, اور ہماری پارٹی ہے, یہ سارے مل کے ایک ہی ایجنڈا ہے ان کا کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ حکومت جو مرضی ہے وہ کرے. اور 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد اتنا زور کر دیا عدالتی سسٹم کو کہ اب پہلے تو ہائی کورٹ کی بات نہیں مانی جائے, اب سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں مانی جائے. اور اتنا ڈرامہ کیا گیا پوری رات کے عمران خان کو, جیسے ایسا لگتا ہے اس سے کہ جیسے عمران خان سپریم کورٹ کو پتہ ہی نہیں ہے قانون کا. وہ جو ججز فیصلہ کر رہے تھے ان کو شاید نہیں پتا تھا کہ یہ شفا انٹرنیشنل جو یہ پرائیویٹ ہے اور پرائیویٹ میں نہیں جا سکتا ہے کوئی قیدی. اب ان کے وزراء صاحبان جو وہ آ کے وہ کر رہے ہیں, تشریح کر رہے ہیں قانون کی کہ جی دیکھیں وہ جو جیل کا جیلر ہے اس کے پاس یہ پاورز ہیں اور وہ کر سکتا ہے, وہ قانون کے مطابق. لیکن اس پٹیشن کے اندر محسن نقوی صاحب کا نام نہیں گیا. محسن نقوی صاحب کو تو آئی تھنک کوئی رول بھی نہیں تھا اس میں. وزیر داخلہ ہے وہ, بے شک وزیر داخلہ تھے, لیکن اس میں جو رول ادا کیا ہے وہ پولیٹیکل پیورلی مسلم لیگ نون نے ادا کیا ہے. اچھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. اب یہ ہمارا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ سپریم کورٹ کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے وقار کا ایشو ہے. ان کے اگر یہ فیصلہ نہیں مانا جاتا, کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا نا وہ ان رپورٹس کی کو دیکھ کر کیا تھا, وہ رپورٹ ہم نے تو نہیں دی تھے نا, وہ رپورٹ تو گورنمنٹ نے بھی دی تھی نا. تو اگر وہ فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ تو پھر فیصلے غیر سنجیدہ ہو گئے نا. کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں نظر ثانی کر لیتے ہیں اس فیصلے پہ اوپر, تو پھر پہلا فیصلہ کیوں کیا؟ اچھا. تو آئی تھنک مجھے جہاں تک وہ ہے گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہوں گی اس میں. آپ کو لگتا ہے توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنا بڑا ڈرامہ کہ جی پہلے کہا گیا کہ جی یہاں سے ہٹے. میں دیکھتا رہا پورے پروسیس کو کہ رات کو جی یہ یوٹیوبرز آئے ہیں, یہ چینل, بھائی گاڑیاں ہٹاؤ. اچھا کیا ہو رہا ہے کہ جی یہاں پہ عمران خان کو لایا جا رہا ہے, آپ گاڑیاں ہٹائیں. اچھا جی گاڑیاں ہٹا دی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے خیال میں خراب نہیں ہوئی وہاں پہ؟ وہ لوگ نہیں گئے, بہت زیادہ ہمارے تو کوئی بھی نہیں گئے, ہمارے تو کوئی بھی نہیں گئے. لیکن عام لوگ تو گئے تھے نا. نہیں ہم نہیں گئے تھے. نہیں آپ عام لوگ کی بات کر رہی ہوں. نہیں گئے تھے, ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. وہ علیمہ خان صاحب نے ٹویٹ کیا, بیرسٹر گور صاحب نے کیا, جنید خان نے کیا, صدقہ سر نے کیا, ہم سب نے, ہم اپنے حلقوں کے ذمہ دار تھے. ہم نے کہا کہ کوئی بھی نہیں نکلے گا, کوئی بھی نہیں نکلا. اور سب کو پتا تھا کہ عمران خان کی صحت کا معاملہ, اس میں ہم کوئی وہ نہیں کریں گے, ہم کوئی چانس نہیں دینا چاہتے. ہمیں پتا تھا کہ حکومت یہ کرے گی, پہلے سے ہمیں خدشہ تھا. تو یہ حکومت کا اپنا ڈرامہ تھا. لیکن ویسے پٹواریوں کو لا کے کھڑا کیا اور یہ پورا ڈرامہ کیا. شوکت صاحب یہ ایک چمبے والی بات نہیں ہے کہ یہ کہ اس میں وزیر اعظم کا نام بھی ہے, وہ کہتے ہیں جی کوئی بیان وزیر اعظم نے نہیں دیا. اس پٹیشن کے اندر باقی سب کا نام بھی ہے سوائے وزیر داخلہ کے, جو کہ اسلام آباد ٹیریٹری کے انچارج ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف, بیرسٹر گور نے کہا کہ وہ ملاقاتیں بھی ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں, اور سہیل آفریدی صاحب کی بھی ملاقات حال ہی میں محسن نقوی صاحب سے ہوئی ہے, کیا کوئی دروازہ آپ کھولنا چاہتے ہیں, کھلا رکھنا چاہتے ہیں, اور مقتدرہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اگر رول آف لا کی بات کوئی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں, لیکن اس حکومت سے تو ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. اچھا. دیکھیں اس میں جو انتقام کی ایک حد ہوتی ہے, اور یہ حکومت صرف انتقام لے رہی ہے, نہ ان کو ملک کی فکر ہے. اب اس وقت کتنے بڑے ایشوز ہیں. اب معیشت کو دیکھ لیں, یہ تو بڑے دعوے کر کے آئے تھے کہ ہم معیشت کو درست کریں گے, اور بڑے دعوے کر کے جو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچایا. 90,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھ گیا آپ کا, اور انہوں نے کہا یہ لاسٹ قسط ہوگی IMF سے, اور ادھر امریکہ سے کہہ رہے ہیں 10 ارب ڈالر قرض دے دیں. یہ منافقت ہے نا گورنمنٹ کی, اور عوام کو 1 روپے کا ریلیف نہیں دے رہے, اور کہتے ہیں جی ہمارے پاس ریزرو بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ہم تو بڑے امیر ہو گئے ہیں. تو جب آپ کی معیشت اصل معاملہ تو یہی ہے جس پہ بات کرنی ہے, لیکن جب اثر نہیں ہے, جب مضبوط ہوتی ہے آپ کی معیشت تو پھر عوام پہ اس کا اثر پڑنا چاہیے نا. مصطفیٰ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پٹیشن والا معاملہ ہے, اور پٹیشن کے بعد
یعنی ایک تو پٹیشن، ایک تو ہسپتال سے پہلے، ہسپتال کے دوران اور ہسپتال کے بعد کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا واقعی محسن نقوی صاحب کا نام اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا؟ جی شکریہ. قصور کے علاوہ میرے خیال سے اب یہ تو زبان زد عام ہے، پولیٹیکل سرکلز میں کوئی یہ بات ڈھکی چھپی ہے نہیں، عوام سے چھپانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. محسن نقوی صاحب فیسیلیٹیٹ، بیرسٹر گوہر صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے. تو غالباً یہ سارا جو معاملہ ہوا اس کے اندر محسن نقوی صاحب کی ایک فیسیلیٹیشن رہی، اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر سے ایک غبار اٹھا، ایک ہال اٹھا، اور انہوں نے ایک اس چیز کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. تو یہ معاملہ ہوا ہے اپیرنٹلی جو ہماری پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے. باہر طور اس کے اندر شوکت بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کنٹیمپٹ کا ایک پہلو ضرور نکلتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے. اس آرڈر کے اندر ان رائٹنگ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، فلاں ہسپتال لے کر جانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے، نہ ان عدالتوں کا کوئی وقار ہے، نہ ان عدالتوں کے اوپر کسی ایک فریق کو بھی اعتماد ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ثاقب نثار صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا، غلط کیا. اس وقت سے جو سلسلہ شروع ہوا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا نشان لیا، غلط کیا. آج جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس پہ عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں. جو اس سے پہلے وکٹمائزیشن ہوتی رہی اس پہ اس وقت خاموش رہی عدالتیں. تو ہمارا کوئی عدالتی نظام ایسا ہے تو نہیں کہ جس کے وقار سے یا جس کے اقبال سے ہم کو ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ جناب یہ بڑا انصاف کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ، لیکن وزیر اعظم کا نام اس پہ شامل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم، خیر وہ آپ نے بات کہی دی کہ حکومت اور کہیں اور پہ اختلاف تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن میری پولیٹیکل انٹرپریٹیشن بالکل، لیکن وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ کیوں اس میں شامل؟ کیا ایک تلوار جو ہے وہ ان کے اوپر لٹک گئی ہے اب کہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا ہے 1 منٹ کی سزا کے اوپر بھی وزیر اعظم گھر گئے. دیکھیں جعلی الیکشنز ہوں، وزیر اعظموں کو سپریم کورٹ سے گھر بھیجنا ہو، عدالتوں کا پولیٹیکل پرسیکیوشن پہ خاموش رہنا ہو، اس عدالتی نظام کا فیسیلیٹیٹ کرنا ہو ڈکٹیٹرز کو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں خود وکیل ہوں، لیگل پروفیشن سے میرا تعلق ہے، لیکن ہم شرمسار ہوتے ہیں جو ہم عام عدالتوں کے اندر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، عام سائلین کے ساتھ جو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، پولیٹیکل ڈسپیوٹس کے اندر جو ہم ان کا کردار دیکھتے ہیں. یہ تو بس اب ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. اب میں اس سے زیادہ اب کیا مگر انہوں نے ریلیف تو دیا نا. اب دیکھیں کہ تحریک انصاف کو انہوں نے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں سنے بغیر اور ایک فیصلہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. عبوری حکم فوری طور پر ان کا جو پہلا اعتراض ہے وہ یہ کہ جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا، پھر نجی اسپتال کا کوئی تصور نہیں تھا، پھر پہلی مرتبہ میں جو ہے وہ سماعت مقرر ہوئی اور پہلی مرتبہ میں عبوری حکم دے دیا. تو گورنمنٹ نے دیا ہے. میں عمران خان صاحب کا مخالف رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتحاد میں ان کے ساتھ ہوں، ہمدرد ہوں، رفیق ہوں، اور یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہوں اس وجہ سے تو میں یہ بات کر رہا ہوں. 8 مہینے سے ایک شخص قید تنہائی میں ہے. کلیئرلی یونائٹڈ نیشنز کے رول ہیں، پاکستان از سگنیٹری ٹو مینی ہیومن رائٹس ٹریٹیز، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جو پروہیبٹ کرتی ہیں. دنیا کے اندر یہ تصور ختم ہو چکا ہے قید تنہائی کا. منڈیلا رولز نیلسن منڈیلا کے نام پر اقوام متحدہ نے بنائے کہ کسی شخص کو آپ 14 دن سے زیادہ قید تنہائی میں رکھ نہیں سکتے، اور اگر 14 دن بھی آپ نے قید تنہائی میں رکھنا ہے تو اس کے لیے اتنے گھنٹے اس کو باہر نکالنا ہے، اتنے گھنٹے اس کو فریش ایئر کا ایکسس دینا ہے. اس کے ڈیفائنڈ چیز ہے. کسی بھی صورت 14 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. 8 مہینے سے پڑا ہوا ہے. بالکل. اور یہ عدالتیں سو رہی تھیں. بالکل. آج ان عدالتوں کو یاد آ گیا نہیں کہ 8 مہینے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ پاکستان کے لوگ بیوقوف ہیں. اچھا، یہ خرم صاحب، اور انہیں نظر نہیں آتا کہ جس وقت انہیں کہا جاتا ہے بالکل تو اس وقت وہ ایک مخصوص انداز میں اور ایک مخصوص سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. کون سی عدالتیں، کون سا نظام. آج خرم صاحب، آج جمائمہ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے.